بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پاکستانی امید ہے کہ آپ جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں خوش ہوں گے، اور پاکستان میں آباد پاکستانیوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غیر محفوظ ملک میں اپنی جان و مال اور عزتوں سمیت محفوظ رکھے، اور ہماری طاقتور حلقوں کو، ہماری ایجنسیز کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے شہریوں کا، اپنے ملک کے رہنے والوں کا تحفظ کریں، نہ کہ ان پر ظلم و زیادتی جبر کے پہاڑ توڑ دیے جائے۔ تو آج بہت سی کچھ ہم خبریں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے تجزیہ بھی کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے سمارٹ لائف کاسٹ، اور فیس بک عاطف رفیق کے نام سے۔ تو میں آپ کا میزبان پروفیسر عاطف رفیق۔ تو آج کا پروگرام جو ہے، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کے پی کے میں جو نیا یعنی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لے کر آیا جا رہا ہے، جس پر کہ تحریک انصاف نے مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن اتنی میجورٹی والی سب سے بڑی جماعت کی بات یہاں ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ مقتدر حلقے جو ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق چل رہے ہیں، اور وہی بات کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب کم ہو تو ایسے کام ہوتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا، کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا، لیکن عوام ری ایکشن دے رہی ہے، بلکہ لوگ، نوجوان طبقہ جو ہے وہ ری ایکشن دے رہا ہے۔ تو باقی اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف نے ایک بہت بڑا کام کیا، انہوں نے ان کا سارا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا ہے، کہ جس میں انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو یہ نیچے لے کر آئے ہوئے تھے، زر مبادلہ یعنی مصنوعی طور پر جو بینکوں میں تھا، اس کے بعد اپنے پیسے اس میں پھینک کر یہ اس کو نیچے لے کر آئے ہیں، اور جو کہ آئی ایم ایف 15 تاریخ کو مکمل بھانڈا پھوڑنے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سن 24 میں جو ہے چوتھے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی قیمت بتائی تو 245 جا رہی ہے، لیکن میرے حساب سے 250 تک جو ہے وہ 350 تک ٹچ کر جائے گی۔ ابھی تک ہم وہ خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی رہتے ہیں نا، تو اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، حالانکہ خان صاحب کی حکومت کو گئے عرصہ ہو گیا، اور وہ اس کے بعد تو بلکہ ہم نے ایسے ایسے نائٹ میئرز اور ایسی بٹر ریالٹیز دیکھ لی ہیں کہ جس کے بعد تو ہمیں جو ہے وہ خان صاحب کا وہ دور حکومت بھول جانا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں انہیں اپنا اچھا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے، تو اس لیے ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کمپنی واردات ڈال رہی ہے، جو لاڈلا جس کو اب کہا جا رہا ہے، نواز شریف جو ہے وہ جی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے، تو لاڈلا وہ کیسے نہ ہو، وہ اصل میں دراصل ایک لے پالک بچہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور لے پالک بچہ، اگر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھڈا کچھ پڑھا، تو لے پالک بچہ جو ہے وہ کچھ اپنی اوقات سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈ رکھ رہا ہے، جس کو پورا کرنا ایسٹ انڈیا کمپنی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے درمیان کچھ کلیشز آ رہے ہیں، جو وہ وقتی کلیشز ہیں، شاید دکھانے کے لیے ہیں، لیکن آخر کار جتنا مرضی وہ ضد کر رہا ہے، لیکن ان کا لاڈلا جو بچہ ہے، لاڈلا جو ہے وہ نواز شریف ہے، کیونکہ خود وہ لے گئے، خود انہوں نے پالا ہے، خود ہمارے سروں پر بٹھایا ہے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی دو بڑی کمپنیز کے ذریعے ایک عجیب و غریب قسم کا انہوں نے سروے کروایا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں سے، وہ لوگ جو نون لیگ کے حامی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کا جب اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں تو وہ پورے کا پورا ان کا پروگرام دبڑدوز کر دیتے ہیں، اور ان کا پروگرام جو ہے وہ شیر افضل کے بغور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کامیابی جب نہیں ہوئی، تو اب جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ فوری طور پر ایک جو ہے نیا بیانیہ بنایا جائے، اور دن کتنے رہ گئے ہیں، 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 20 دن کے اندر آپ ایک نیا بیانیہ تیار کریں، کیونکہ یہ بیانیہ نہیں چل رہا۔ تو اب کون سا بیانیہ، اور کتنے بڑے یہ مفکر ہیں، اب نہ تو ان کے پاس سوشل میڈیا ٹیم ہے ہمارے جیسی، ہماری جو یہ سوشل میڈیا ٹیم ہم پیڈ نہیں ہیں، ہم فری کام کرتے ہیں، جو اپنے پی ٹی آئی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے، جن کو آئین سے ماورا، آئین سے ہٹ کر غیر آئینی سزائیں مل رہی ہیں۔ اگر آپ آئین کے مطابق چلیں تو ہمارے کوئی مامے کے پتر نہیں ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب آپ ظلم کریں گے، جبر کریں گے، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ
جو محکوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم نے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اس لیے دے رہے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان سے طاقتور ہے، اس کا بیانیہ طاقتور ہے، کوئی جلسے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، سوائے یہ کہ بس لوگوں کو پتہ ہے، شعور ہے، ان کو جتنی مرضی یہ وارداتیں ڈال لیں، جب لوگوں نے بس ایک کام کرنا ہے اور اس کو جہاز سمجھ کے کرنا ہے کہ آپ نے نکلنا ضرور ہے اور اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ باقی آپ میں اتنا شعور ہے کہ آپ نے کس جو ہے نشان پر ووٹ ڈالنا ہے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جبر جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ صرف یہی جماعت ہے، باقیوں کو تمام کو جو ہے وہ مکمل آزادی دی گئی ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ پیغام پھیلائیں اور لوگوں کو اس چیز پر لے کر آئیں کہ آپ نے نکلنا بھی ہے اور شام تک رزلٹ آنے تک اپنے ووٹ پر پہرا دینا ہے۔ اور اس کے لیے کچھ اور مزید باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرف آؤں گا کہ جو سروے کروایا گیا جس کے مطابق چلیں، یہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ باقی سروے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف 20 سیٹیں بھی پاکستان سے نہیں نکال سکتا، تو وہاں پر 30 تک انہوں نے کر دیا۔ آخر پیسے کو حلال بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، دوسرے کنٹریز کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو تنظیمیں ہوتی ہیں تو اس کو حلال کیا گیا 30، لیکن یہ اپنی طرف سے 30 بھی لے لیں پھر بھی ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کھڑا کیا ادھر سے کہ ان کو دیکھ کے جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت بھی چکے ہیں، اب ان الیکٹیبل کو سامنے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ اس سے لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی۔ لیکن نوجوان جو تقریباً 5 سے 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 28 سال اس کی عمر ہے، اس کے پاس مکمل شعور ہے، وہ جو ہے صبح جب یہ رات کو بیانیاں بناتے ہیں، صبح کو ان کا بیانیہ وہ جو ہے وہ ایسے جو ہے نا راکھ کی طرح اڑا دیتے ہیں، جس پر ان کو شدید غصہ ہے۔ اور اسی غصے میں یہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ٹک کر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ جو ہے جیسا ہم اگر دن کو رات کہیں تو یہ رات مانے، رات کو دن کہیں تو دن مانے۔ یہ جناب 1990 کا دور نہیں ہے، اس دور سے بہت آگے پاکستان نکل چکا ہے۔ اب ہر عمران خان ایک نہیں ہے، ہر شخص عمران خان ہے جو اس کا سپورٹر ہے، اس کے اندر اس کی یعنی روح کہنے چلی گئی ہے، اس کا پورا نظریہ چلا گیا ہے۔ تو اب آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور واحد حل جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہے۔ اور جو یہ پری پول دھاندلی کر رہے ہیں اس کی رپورٹس اوورسیز پاکستانی، اور اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانی جب 50,000 کے قریب چھوڑ کر گئے تھے تو ان کو اتنا بھی ادراک نہیں تھا، یہ ان کے خلاف بھی بولتے تھے، ان کو حق بھی نہیں دیتے تھے ووٹ کا، اور عمران خان نے ان کے دل جیت لیے ہیں۔ اب وہ لوگ جگہ جگہ ہر فورم کے اوپر یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ جا کے مکمل الیکشن کی مانیٹرنگ کریں، اور اس سے پہلے پری پول جو ریگنگ ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ جو ویڈیو ہمارے جو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہیں ان کی جو منظر عام پر آ رہی ہے، اس میں ساری چیزیں جو کچا چٹا کھل گیا ہے، اور وہ کس طرح سے لوگوں کو مینج کر رہے ہیں، کس طرح پارٹیوں کو جوڑ رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر توڑا جائے، ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے جائے۔ تو آپ نے باشعور ہونے کا اور آئین کا مکمل طور پہ ڈرنا نہیں ہے کسی سے، لیکن آئین کے مطابق چلنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ فتح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی ہوتی ہے۔ بس صرف اب آپ کی ڈیوٹی یہ رہ گئی ہے کہ آپ نے کسی سے خوف زدہ ہو کر، موت سے خوف زدہ ہو کر، مار سے خوف زدہ ہو کر، کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہو کر پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کر بھی وہاں پولنگ سٹیشن کو چھوڑنا نہیں ہے، جب تک کہ آپ اپنا رزلٹ جو ہے اپنے ووٹ کا مکمل جو ہے وہ حفاظت ووٹ کی نہیں کر لیتے اور رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو جاتا، تب تک آپ وہاں رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی۔ اور باقی عمران خان کے بارے میں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ جتنے یہ ظالم لوگ تھے یہ ناکام ہو چکے ہیں اس کو توڑنے میں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ دن بدن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب ان کے جو دماغ ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ دولے کے چوہے ہیں، تو ان کے دماغوں میں اب یہ آئے گا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو شاید جو ہے لوگ جو ہے وہ اتنا جتنی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اس سے کم ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ چھوڑنے بھی جا رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی بہت ہے
کیونکہ یہ تمام کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے، اور جو حالات ملک کے ہونے والے ہیں، یہ حکومت جو ہے آگے میں نے پہلے کہا تھا کہ 15 مہینے، یہ میں کہتا ہوں 1 سال بھی نہیں چلا سکتے، کیونکہ جو معیشت کا حال ہو چکا ہے، جو انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے لے کر آ رہے تھے، اور مہنگائی پھر اوپر جا رہی ہے، اور ڈالر دوبارہ سے 345 اور 50 تک چلا جائے گا۔ یہ کچھ کر لیں، الٹی کلا بازیاں کھا لیں، صحافیوں کو، جو لفافہ صحافی ہیں، وہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے اپنا وہ پورا یعنی بول رہے ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہو جائے، اور شاید عمران، یہ آخری ان کی امید ہے کہ شاید عمران خان ان سے ٹوٹ جائے، اور سلیم صافی کا جو ہے وہ رونا وہ آپ کے سامنے ہے، ریحام خان آخر ان کی بہن ہے، تو بہن کو طلاق ہو جائے تو پھر وہ رونا بنتا ہے، تو کیونکہ ان کو بہن کہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جمائمہ سے علیحدگی کے بعد تھوڑا سا انسان صاف ذرا انسان ہے، وہ جب گو کہ ریحام خان جو تھی وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کسی مقاصد کے لیے لائی گئی تھی، کون لایا تھا اس پہ انشاءاللہ وی لاگ کریں گے، اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ان کو انٹروڈیوس کروانے والا کون ہے۔ اور پھر جو ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب بات کی جاتی ہے یہ جنرل حمید گل صاحب کی، ان کا ہارٹ اٹیک کیسے ہوا، اس پہ بھی بات انشاءاللہ تعالی ہوگی کہ وہ طبعی تھا یا کیسے تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن اب جو یعنی کہ ایک ٹھہراؤ آیا ہے عمران خان کی زندگی میں بشرا بی بی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے، اور وہ باپ پردہ خاتون ہے، اور کوئی اس نے جو ہے وہ عدت وغیرہ، اور اس میں جو مولوی حضرات 2 ٹکے کے جو ہے یہ بکواس کرتے ہیں اور اپنے اپنے فتوے دیتے ہیں اور اسلام مذہبی منافرت اس ملک میں پھیلا رہے ہیں، ان کی کسی بات پر آپ یقین نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔